بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حاضرین، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانت الاعراب اذا قدموا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوا عن الساعہ، کہ دیہات کے لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے، متی الساعہ، کہ قیامت کب واقع ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود فینظر الی احدث انسان، سب سے کم عمر بچے کی طرف، موجود شخص کی طرف دیکھتے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے، ان یعش ھذا، اگر یہ بچہ زندہ رہا، فلم یدرکہ الحرم حتی قامت علیکم قیامتکم او ساعتکم، کہ یہ بچہ اگر زندہ رہا تو یہ بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا، یہ بوڑھا نہیں ہوگا مگر اس سے پہلے تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. آپ اور ہم بھی یہاں اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اس مجلس میں جو سب سے کم عمر بچہ ہے، وہ بچہ اگر جیتا ہے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے ہم جو یہاں بڑی عمر کے جتنے لوگ موجود ہیں، تقریباً یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے. یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، جس کا علاج کسی طبیب حکیم کے پاس نہیں. موت کو آنا ہی ہے. یہ زندگی عارضی ہے، جو کچھ انسان کماتا ہے، بناتا ہے، سب کچھ یہیں چھوڑ دینا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے. اور دنیا میں اس کے باوجود بہت سارے لوگ اپنی طاقت، قوت اور اسباب پر فخر اور گھمنڈ کرتے رہے اور اس بنیاد پر اپنی زندگی کی حقیقت کو، خالق و مالک کو فراموش کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے کئی واقعات قرآن میں نقل کیے. مثال کے طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ فصلت میں، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، رہے عاد، قوم عاد کے لوگ، تو انہوں نے زمین میں استکبار کیا، اکڑ گئے. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے. آج کی تاریخ میں جس کو ہتھیار، ٹیکنالوجی، قوت اور تہذیبی تفوق حاصل ہو گیا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی زبان میں یہ جملہ کہہ رہا ہے، اکڑ رہے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. جس علاقے پر ان کی نظر آ جائے کہ فلسطین کے سامنے والے سمندر میں گیس کا، پٹرول کا خزانہ ملنے والا ہے، تو بستیوں پر، لاکھوں کی بستیوں پر بموں کا سلسلہ برسا دیا گیا. دنیا کے ہیش پیش اور بہانے بنائے جانے لگے. چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فراعنہ مصر کا ذکر کیا، فرعون کا انجام بتایا. فرعونوں کے اس وقت کے، ان کے اپنے زمانے میں کتنے ترقی یافتہ تھے، کتنے پاورفل اور طاقتور تھے، ان کی آثار اور باقیات بیان کرتے ہیں. ان کا احرام، ان کی لاشیں اور وہاں کے آثار قدیمہ مصر کے
یہ بیان کرتے ہیں. نمرود اور حامان کا قصہ سنایا اللہ رب العالمین نے. اب آپ سوچئے کہ ہم میں سے کوئی شخص، کسی کو حکومت مل جائے، دولت ملے، پراپرٹی ملے، جتھا ملے، کوئی بھی حیثیت ملے، آپ کتنا بھی کما لو، ان فرائنہ کی طرح اور دوسرے لوگوں کی طرح اور اچھے لوگوں کی طرح بھی اس دنیا سے جانا ہی ہے، سب کچھ چھوڑنا ہی ہے. ہاں، پھر بھی ہمارے یہاں مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وعیدیں ہیں، وعدے ہیں، ان کو فراموش کر کے دنیا کی حقیقت کو پس پشت ڈال کر اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا داری کے چکر میں ہی پڑا ہوا ہے. ہمارے معاملات چھوڑیے دوسروں کو جو دین سے دور ہیں، دیندار لوگوں کے معاملات آج کل یہ بتائے جاتے ہیں کہ ہمارا لین دین، شادی بیاہ، معاملات، تعلقات دنیا کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر شادی کرنا ہے تو ہمارا دیندار باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا متقی پرہیزگار بیٹا ہے، دین سے کتنا لگاؤ ہے، عقیدہ اور منہج میں ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں ہے، اس کی گارنٹی ہے کہ نہیں میری بیٹی جو ہے جنت کے راستے پر، صراط مستقیم پر، اس سے پیدا ہونے والے بچے توحید پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بینک بیلنس کیا ہے، نوکری کیا کرتا ہے، ہندوستان کے باہر جا سکتا ہے کہ نہیں، بچی کو لے جا سکتا ہے کہ نہیں، اور فلاں کام کر سکتا ہے کہ نہیں. دنیا کا صرف بنیاد بناتے ہیں. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حب الدنیا کراہیت الموت بن کر، حرج بن کر، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت بن کر بزدلی کا سامان اور ساری خرابیاں پیدا کرے گی. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے ہمیں متنبہ کیا کہ دنیا کے چکر میں مت پڑو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو. اور کہا سورۃ الحدید میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جان لو، اچھی طرح اپنے ذہن و دماغ میں بسا لو، اعلموا، علم رکھ لو، یقین کر لو کہ دنیا تو بس کھیل کود ہے، کھیل تماشا. لہو و لعب و زینت، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ زیب و زینت کی چیز ہے، ٹیپ ٹاپ نوجوانی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھیل کود یہاں تین عمر کے تین حصے کا مرحلہ بتایا گیا. کھیل کود جو ہے وہ بچپن میں ہوتا ہے، زینت و تفاخر بینکم، زیب و زینت، فیشن، دکھاوا، یہ جوانی میں ہوتا ہے، نوجوانی اور جوانی میں. یہ دوسرا مرحلہ بتایا کہ زیب و زینت ہے، آرائش ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا کہ میں ایسا اور میں ویسا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ادھیڑی اور بڑھاپے میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اولاد اور مال دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش. یہ دنیا کی زندگی ہے ٹوٹل. ہاں، کھیل کود، زینت و تفاخر، دکھلاوا، ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا، اور ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ الحاق فرمایا، الحاقکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، دنیاوی چیزوں کی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تم کو غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو. میں نے وہی بات بیان کی کہ یہ دنیا کتنی بھی بن جائے، کما لے، چھوڑنا ہے، لیکن ہم کو غفلت میں ڈال رکھا. یہاں الحاقکم التکاثر میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس چیز میں آگے بڑھنا، ساری دنیاوی چیزیں آ گئی کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں بھاگنے نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، موت کو بھلا دیا، اگلی زندگی کے بارے میں سوچنے سے ہٹا دیا، اور یہ عارضی زندگی جسے جانا ہی جانا ہے اور بہت ہی دھوکے کی ٹٹی ہے، متاع الغرور، جو آگے کہا. اللہ نے آگے فرمایا کہ کمثل غیث، اس دنیا کی زندگی کی مثال دی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کے پانی کی طرح جس کی پیداوار کسانوں کو، کاشتکاروں کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے. بارش ہوتی ہے، ہاں، زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، پیڑ پودے اگاتے ہیں، فصل نکل جاتی ہے، کسان بڑا خوش ہوتا ہے اس کھیتی کو دیکھ کر. تو خوش تو ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر وہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتی ہے، سوکھ فتراہ مصفرن، وہ سوکھ جاتی ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. وہ فصل جو ہے سوکھ کر پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، بالآخر پیلی ہو کر اس کے بعد ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتی ہے. یہ جو مثال دی، بس دنیا کی زندگی بھی یہی ہے کہ آئی آپ کے پاس، بچپن تھا، جوانی آئی، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا، سوکھ گئی، اور اس کے بعد ختم، ریزہ ریزہ مر گئے، مٹی میں مل گئے. یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہر ایک کو یہی
اسی انہی مراحل سے گزرنا ہے. اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ تو دنیا ہے لیکن اب آخرت. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. لیکن آخرت کی زندگی جب یہاں سے آدمی چلا جائے گا تو وہاں دو چیزیں ہیں, یا تو اللہ کی طرف سے انتہائی سخت عذاب ہے, یا اللہ کی معافی اور اس کی رضامندی, معاف کر کے وہ خوش ہو جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. یہ ایسا سامان ہے کہ آپ یوز کر رہے ہیں, آپ پراپرٹی بنا رہے ہیں, لیکن دھوکہ دینا ہی ہے اسے, اس کو چھوٹنا ہی ہے. اللہ نے آگے فرمایا اب حکم دیا, اب چیز آپ کے سامنے دو ہے, یا تو دنیا ہے, اس اپنی زندگی جو ایک موقع ملا ہے اللہ کی طرف سے, اس میں لگا دو, اس دنیا کے چکر میں گنوا دو, ضائع کر دو, یا پھر آخرت میں جو عذاب شدید ہے, اگر ضائع کرو گے تو عذاب شدید, ابھی اس کا تذکرہ ہوگا کہ کیسا عذاب شدید, اور مغفرت و رضوان کیسی ہے, اللہ کی رضامندی کیسی ہے. یا تو پھر اس کے چکر میں پڑو, اس کے چاہنے کے پیچھے پڑو, اور اللہ نے آگے حکم دیا کہ کس کے پیچھے تمہیں بھاگنا چاہیے. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا. سورہ نساء میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. اللہ نے آگے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ کعرض السماء والارض. اس جنت, اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو. سبقت کرنا, دوڑنا, مقابلہ کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, کمپٹیشن کرنا ہے, دوڑنا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. تو دنیاوی چیزوں میں کوئی مزہ نہیں ہے, کوئی قرار نہیں ہے, جیت نہیں ہے. اگر دوڑنا ہی ہے, آگے بڑھنا ہی ہے, لپکنا ہی ہے, تو اللہ کی مغفرت کی طرف, اپنے پروردگار کی مغفرت اور معافی کی طرف. اس لیے کہ اللہ کی معافی کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, جنت میں جا ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لن يدخل احدکم الجنۃ عملہ, کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. پوچھا گیا کیا آپ کو بھی؟ کہا ہاں میں بھی الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے. کانپ جانا چاہیے ایک انسان کو. اللہ نے کہا اللہ کی مغفرت, معافی اور اس کی جنت کی طرف بھاگو, لپکو, دوڑو. وہ جنت کعرض السماء والارض, جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح ہے. اعدت, لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. مطلب جنت ہے, جنت کا وجود ہے. یہ ہمارے عقیدے اور ایمان, آخرت پر ایمان کا جو حصہ موت سے شروع ہوتا ہے کہ ہم مرے, وہاں سے قیامت قائم ہو گئی. پھر جنت و جہنم درمیان میں جو برزخی زندگی ہے, ثواب قبر, عذاب قبر, دوبارہ زندہ کیا جانا, میدان محشر میں اٹھنا, میدان محشر کی تفصیلات, حساب و کتاب, حوض کوثر, پل صراط, وہاں سے گزر کے جانا, پھر جنت یا جہنم میں جانا. جنت اور جہنم کی جو تفصیلات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے, یہ ساری چیزیں ماننا ایمان بالآخرہ میں شامل ہے, جو ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے. اسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے, اور یہ انسان کی اصلاح کے لیے تازہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے. اسی لیے قرآن نے بار بار کہا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یاد دلاتے تھے. صحابہ کرام یاد کرتے تھے, یاد کرنے کے لیے قبرستان جاتے تھے, موت کو یاد کرتے تھے, روتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, رات کی تنہائیوں میں پڑھتے تھے, اور ان آیتوں کو پڑھ کر زار و قطار روتے تھے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ اس کے جنت کا یہ ٹھکانہ اس کے لیے ہے جو اللہ پر, اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ جنت اللہ رب العالمین کے انعام کا گھر. جنت لفظ باغ کو کہتے ہیں. جنہ عربی زبان کا وہ مادہ ہے کہ اس مادے سے جو بھی لفظ بنتا ہے, جیسے جن, جنہ ڈھال کو کہتے ہیں, جنین جو پیٹ کا بچہ ہوتا ہے, اور یہ جنت ہر وہ چیز جس میں چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے. ایسا گھنا درختوں سے گھرا ہوا باغ جس کا اندر کا کوئی بھی حصہ گھنے پن کی وجہ سے باہر سے نظر نہ آئے, اسے جنت کہتے تھے عرب میں. تو جنت کو جنت کہا گیا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کائنات کی ہر چیز کے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کئی صفات سے متصف ہے. وہ رضامندی سے بھی متصف ہے, غضب سے بھی متصف ہے. دینے والی صفت بھی اس کے اندر ہے, روک دینے والی صفت بھی اس کے اندر ہے, پست کرنے والی, بلند کرنے والی, عزت دینے والی, ذلت دینے والی بھی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کی یہ حکمت کا تقاضا ہوا
کہ بندوں میں سے جو بندے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خواہش مند ہوں اور اس رضامندی کو چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی چاہت کے لیے اس کے احکامات کی تابعداری کرتے ہیں اور اس کے اپنی خواہشات اور دنیا کی چیزوں پر ترجیح دے کر اللہ کی پسند کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اپنی رضا کا مقام، جو اللہ کے محبوب چیزوں کو اپنی محبوب چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا ایک مقام بنایا، اور وہ ہے جنت۔ جنت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سنیں اور فراموش کر جائیں۔ ہماری جتنی دنیا میں خواہشات ہیں نا، ان سب کی تکمیل کا مقام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی ملے، یہ عقلی اور فطری دلیل ہے جنت کے وجود کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی زندگی ملے جس میں سکھ ہی سکھ ہو، دکھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، غم نہ ہو، نعمتیں جو ملی ہیں ان کے چھیننے کا ڈر نہ ہو، بڑھاپا نہ آئے، پرہیز نہ کرنا پڑے، گندگیاں نہ ہو، پیشاب پاخانہ، گندگی، یہ ساری چیزیں پرابلمس ہیں، مسائل ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ پرابلم ہو نہ، جھگڑا نہ ہو، پریشانی نہ ہو، امن ہو، سلامتی ہو۔ اللہ نے کہا وہ دارالسلام صرف جنت ہے، وہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ مقام امین میں ہوں گے، امن کی جگہ، محفوظ جگہ، سیکیور جگہ، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، نہ اندر نہ باہر۔ اب وہ اس میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی اس کا تذکرہ ابھی ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس جنت کو ہمارے اور آپ اپنے بندوں میں ان لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اور رمضان المبارک تقوی اور پرہیزگاری کو پروان چڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس عنوان کو آپ بہت ہی توجہ سے سنیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے ارے جنت جہنم تو ہم سنتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، مانتے نہیں۔ ہاں، جو لوگ مانتے تھے ان کے یہاں اس کا کیا نتیجہ اور ان کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے تھے، ابھی ہم اس کی تھوڑی سی مثالیں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو اس جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کے تذکرے سے پہلے جہنم، اور کبھی جنت کے تذکرے کے بعد جہنم، دونوں کو اللہ رب العالمین ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے۔ نہ آدمی کو صرف امید ہی امید رہے اور نہ صرف ڈر ہی ڈر رہے، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر گناہوں سے روکتا ہے، گناہ ہو جانے پر توبہ پر ابھارتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے امید انسان کو نیکیوں کا شوق دلاتی ہے اور قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد امید کرنا چاہیے، بغیر عمل کر کے سوچے کہ میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا، یہ تمنائے خام ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین سے جو امید ہونا چاہیے حقیقی امید نہیں ہے۔ تو جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کے حصول کی اہمیت سے پہلے جہنم سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ کیسی جہنم ہے، آج وہ عنوان نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کروں قرآن کی بعض باتوں کا، حدیث کی بعض باتوں کا، کہ دنیا کی آگ کی طرح یہ جہنم کی آگ نہیں ہے۔ ڈامر سے، تارکول یا کلتار آپ لوگ جو کہتے ہیں، ڈامر سے زیادہ کالی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث میں ہے۔ اور دنیا کی آگ کیا ہے، جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک گنا ہے، 70-69 گنا زیادہ تیز ہے، کالی ہے۔ کئی مرتبہ بھڑکا کر اللہ رب العالمین نے اسے کالا بنا دیا۔ لیکن آدمی سوچے کہ وہاں تو تھوڑی دیر میں، لمحوں میں جل کے راکھ ہو جائیں گے، جی نہیں، وہاں جلے گا آدمی لیکن مرے گا نہیں۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، کھولتے پیپ کا پانی، بدبودار پانی وہ پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، اسے گھونٹ گھونٹ بنا کر پینے کی کوشش کرے گا۔ سورہ ابراہیم میں کہا وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب ہے کہ یہ اس کو آسودہ نہیں کرے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اس کو موت آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں، مر نہیں پائے گا۔ موت کو پکارے گا، مرے گا نہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین کہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک داروغ جہنم، پروردگار سے کہو ہمارا خاتمہ کر دے۔ وہ کہے گا کلا انکم ماکثون، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم کو یہیں رہنا ہے۔ اس کی کھالیں اور چمڑیاں بڑی ضخیم موٹی ہو جائے گی، اور جب جل جائے گی، ہم سوچتے ہیں کہ جلنے کی عادت پڑ جائے گی، تو اللہ نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی چمڑیاں جھلس جائے گی، ان کے اوپر نئے چمڑیاں پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔
بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، دوسری چمڑی کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، اور آگ ہر طرف سے ان کو گھیرے گی، نیچے سے اوپر سے اندر تک. ہاں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم میں آگ کا بھی چھاؤنا ہوگا اور آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا جو ڈھانپے ہوئے ہوگی. وقطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کے میں آگ کے کپڑے ان کے لیے سیے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر انتہائی کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، انتہائی کھولتا ہوا پانی. یسحر بہ ما فی بطونہم والجنود، جس سے ان کے پیٹ کے اور چمڑیوں کی، پیٹ کے اندر کی چیزیں اور چمڑیاں پگھل کر گل کر کٹ کر نکلیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ مَقَامِعُ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے رہیں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ اس سے غم سے تکلیف سے نکلنا چاہیں گے انہیں مار کر پھر واپس کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، یہ جلنے کا مزہ چکھو، جلنے کا مزہ چکھو. موت نہیں آئے گی، موت کو پکار، ہر طرف سے موت آئے گی، بال بال سے، پور سے موت آئے گی، لیکن مرے گا نہیں. اس جہنم کی تفصیلات ہم پڑھیں تو آدمی کانپ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. سوچئے کیا ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اس مقام کو پسند کر سکتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پسند کسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر، تختوں پر. ہاں سورہ رحمان میں کہا کہ وہ مسہریاں، مسندیں، تخت بڑے شاندار ہوں گے، سبز اور اعلیٰ ترین غالیچوں سے مرصع نقش و نگار کا فرش ہوگا. ہاں وہ ارائک پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہرے سے ہی نعمت کی تر و تازگی پالو گے، دیکھ لو گے. ہاں اللہ نے فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم ویسقون من رحیق مختوم، اور مہر بند شراب ان کو پلائی جائے گی. مختوم کا کئی معنی لوگوں نے کیا کہ وہ مہر بند ہوگی، یا اس میں کستوری یعنی مشک ملی ہوئی ہوگی، یا اس کا آخری گھونٹ جو ہوگا وہ مشک کی خوشبو دے گا. عام طور سے دنیا میں کسی مشروب کا آخر میں مزہ کم ہو جاتا ہے، کچرے آ جاتے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہوگا. تینوں معنی اگر لے لے تو بھی غلط نہیں ہوگا. مہر بند اعلیٰ قسم کی انتہائی نفیس شراب پلائی جائے گی. سورہ واقعہ میں کہا کہ وہاں کی شراب پینے سے نہ آدمی مستی میں آئے گا، نہ سر چکرائے گا، نہ سر درد ہوگا. وہ انتہائی خالص اور پاکیزہ شراب ہوگی. ختامہ مسک، جس کا خاتمہ مسک اور خوشبو کستوری سے ہوگا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ نے کہا کہ اس چیز کے چکر میں، اس چیز کے معاملے میں ایک دوسرے سے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رغبت رکھنے والوں کو رغبت رکھنی چاہیے. ہم یوں کہہ لیں کہ اس معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے. دنیا کی چیز تو ضائع ہونے والی ہے. دنیا میں کیا ایک دوسرے سے تقاصر، ایک دوسرے سے بڑھنے کا، جو اللہ نے بتایا کہ دنیا دار لوگ کافر لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے. میں نے تو یہ بنا لیا، یہ کما لیا، پراپرٹی بنا لی، بچوں کے لیے یہ چھوڑ دیا، جیسے آج مسلمان بھی کہنے لگا ہے. یہ دنیا جو ہے تقاصر تفاخر کی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے، رغبت رکھنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو اس جنت کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس شراب کی ملاوٹ اور آمیزش تسنیم سے ہوگی. جو عین یشرب بها المقربون، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے. وہاں سے ان کو جنت کی کہتے ہیں کہ جنت الفردوس سے اس کی نہریں آئے گی. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، سورہ غاشیہ جو پڑھی جاتی ہے جمعہ کے دن عام طور سے، اس میں فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش اور مطمئن ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں ہوں گے، باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو اور بیہودہ بات سنیں گے نہیں. دنیا میں ہے نا، آپ میں سے، ہم میں سے کوئی چاہتا نہیں ہے نا، میں نے ابھی کہا کہ گالی گلوچ گندی بات سننا ہم کو اچھا نہیں لگتا، گوارا نہیں ہے. یہ جنت میں ہوگا، کوئی بری بات کہے گا ہی نہیں، جھگڑے لڑائی کا سوال ہی نہیں ہوگا، کینہ کپٹ دشمنی ہوگی ہی نہیں. اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو کینہ کپٹ ہے ہم سب کھینچ کر نکال دیں گے، ختم کر دیں گے. ایک دوسرے سے لوگ سلام ہی سلام کرتے رہیں گے. دارالسلام ہے جنت، سلامتی کا گھر، وہاں کوئی ٹینشن نہیں. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس میں بہنے والے چشمے ہوں گے. سورہ محمد میں بتایا کہ الگ الگ چشمے ہوں گے، شراب کے، دودھ کے، انتہائی خالص قسم کی شہد کے، اعلیٰ قسم کے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے
قیامت میں یا جنت میں جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں انگور ہوں گے، وہاں شہد ہوگی، دودھ ہوں گے، فلاں اور فلاں نعمتیں ہوگی کھانے پینے کی، تو یہ ہماری سمجھ کے لیے ہے، اس کا نام اور اس کی ایک مشابہت ہوگی۔ حقیقت میں جنت کی جو نعمتیں ہوں گی ان کی لذت، خوبصورتی، حسن و جمال اور ان کی پرفریبی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا۔ آخری جنتی جس کی تفصیل صحیح مسلم کی لمبی حدیثوں میں ہے، آپ دیکھیے کہ وہ جہنم سے بڑی التجا کر کے مومن ہوگا، لیکن گناہ گار ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ التجا کرنے کے بعد جہنم سے نکلے گا، دہانے پہ کھڑا ہوگا، منہ جہنم کی طرف ہوگا، اللہ سے التجا کرے گا، تو نے مجھے بڑی التجا کے بعد جہنم سے نکالا اور یہاں کھڑا کیا، اب کم سے کم یہ بھیانک منظر سے تو میرا چہرہ ہٹانے کی اجازت دے، چہرہ گھما دے۔ کہا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانے گا، پہلے تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگے گا، اور کہا نہیں بس یہ آخری سوال، پھر پلٹایا جائے گا، پھر کچھ دنوں کے بعد کہے گا کہ نہیں اب تو نے نکال دیا، گھما دیا، تو اب وہ فلاں جگہ جو درخت نظر آ رہا ہے وہاں پہنچا دے، وہاں پھر بڑی ایسی لمبی بات چیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تو کوئی چیز نہیں مانگے گا، وہاں پہنچے گا، ایسے کرتے کرتے جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے بعد وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا اور یہاں تک پہنچا دیا، اب بس صرف جنت میں داخل کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ جنت کی قیمت اور دنیا کی حیثیت، وہاں اس کے تعلق سے جو مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہے گا اور وہ جو جواب دے گا اس سے اندازہ لگائیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس جنت کے بجائے جس دنیا سے تو آیا ہے اس دنیا کے جیسی میں کئی گنا دنیایں، 4 گنا یا بعض میں 10 گنا، بعض روایتوں میں 10 گنا دنیا دے دیتا ہوں، اسے لے لے۔ تو اس نے کہے گا، وہ جواب دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک ہے جو حیدرآباد کا آدھا یا کچھ حصہ جو ہے خرید سکتا ہے ایک شہر کا؟ پوری دنیا، پورا ملک چھوڑیے، پوری دنیا سے کئی گنا زیادہ۔ تو وہ کہے گا، وہ شخص کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ، مجھے وہ دنیا کئی گنا نہیں چاہیے، بس اس جنت میں داخل کر دے، میں ہی تیرا ایک محروم بندہ نہ رہوں، اتنے جنتی جو گئے مجھے بھی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، ہاں جا۔ اس میں کئی روایتوں میں الفاظ ہیں کہ کسی تمنا کر، وہ کہے گا، تو کہے گا تمنا یہ چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے۔ کہا تو نے جو تمنا کی اس سے اور زیادہ، اس کے اتنا مثل اور اس کے مثل اور 4 مرتبہ جو کہ اللہ کر بہت ہے، بس کر۔ اور بعض میں ہے کہ دنیا سے کئی پٹ زیادہ تو اس کو جنت میں دیتا ہوں۔ اور جب وہ جائے گا جنت میں تو وہ کہے گا کہ اللہ وہ تو بھری ہوئی ہے، واپس آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہے گا، تو وہ کہے گا کہ اللہ کیا تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود جو روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، وہ یہ بیان کرتے ہوئے ہنسنے لگے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ بتاؤ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ کہا کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے، اور اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جب اب بندہ یہ کہے گا کہ کیا تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا۔ تستہزئ بہ وانت الملک وانت رب العالمین، الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو اب وہ جب جنت میں جائے گا نا، آخری جنتی دوزخ سے نکل کر جانے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہونے کے بعد وہ کہے گا اعطیت لم یعط احد من العالمین، حوریں اس کا استقبال کریں گی، جنت میں وہ جائے گا، کئی گنا دنیا سے زیادہ بڑی جگہ پائے گا، اور وہ کہے گا کہ مجھے وہ چیز دی گئی ہے جو عالمین میں، کائنات میں کسی کو نہیں دی گئی، کائنات میں کسی اور کو وہ ملا ہی نہیں جو مجھے ملا ہے۔ یہ آخری جنتی۔ اور ایک آخری جنتی کے تعلق سے ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سب سے ادنا اور آخری جنتی کو جانتا ہوں، یہ وہ شخص ہوگا جس کے گناہوں کا رجسٹر بڑا طویل ہوگا، مومن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، کیا تو نے یہ کیا، کیا تو نے کیا، سر جھکائے رہے گا، پریشان رہے گا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گنوائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے باقی ہیں، کچھ نہیں کہے گا۔ کافی دیر بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، تیرے تعلق سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ یہ سننا ہوگا کہ وہ اچانک زور میں آ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ یہاں تو میں جو گناہ گنائے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں بہت میرے گناہ ہیں، وہ تو بتائے میرے سامنے آ ہی نہیں رہے ہیں، یہاں ذکر ہی نہیں ہو رہے ہیں، بہت سے گناہ باقی ہیں۔ یہ سن کر اللہ رب العالمین ہنس پڑے گا، ہاں، کہ ابھی جب تک گناہ گنائے جا رہے تھے اور خوف تھا تو سر جھکائے بیٹھا تھا، اور جب کہہ دیا کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جائے گا تو اپنا گناہ خود گنانے لگے گا۔
کہ بہت سارے گناہ باقی ہیں. یہ ادنا جنتی کا حال ہے. اور اعلیٰ جنتی یہ اللہ رب العالمین کے مطلوب انسان ہوں گے. ان کے لیے جو جنت ہے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس سے بھی کہیں اعلیٰ ہوگی. جنت کے ایک ایک درجات اتنے ہیں، شہید کے 100 درجات ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایک درجات کے درمیان زمین اور آسمان میں جس طرح فاصلہ ہے اس طرح فاصلے ہوں گے. کئی جنتیں ہیں، الفردوس، جنت الفردوس، جنت المأوا، جنت عدن، جنت النعیم، جنت الخلد، ایسے کئی نام ہیں. ہر ایک کے درجات. اللہ تبارک سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، مانگو تو فردوس مانگو، فإنہ اعلی الجنہ واوسطها، اس لیے کہ جنت میں سب سے اونچائی پر ہے، درمیان میں ہے، وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. مانگو تو اعلیٰ چیز مانگو، جنت الفردوس مانگو. یہ جو اللہ رب العالمین کے ارشادات میں نقل کر رہا ہوں ان قرآن کی آیتوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں بتائی ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہماری اپنی خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جنت کی اعلیٰ ہونے کی کوئی ایک ایک چیز اگر بیان کرے نا تو مطلب ایک ایسی ہے کہ آدمی غور کرے تو بس ایک بات کافی ہے، اور اتنی ہے کہ ایک جمعہ میں اسے بیان ہی نہیں کر سکتے. ایک ایک بات. مثال کے طور پہ میں نے ابھی کہا کہ دنیا میں انسان کو کچھ بھی مل جائے تمنائیں خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب لو کانا لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى الوادیین من ذهب لابتغى ثالثا. اگر انسان کو 2 وادی بھر کے سونا مل جائے تو تیسرے کی خواہش تمنا کرے گا. ابن آدم کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، مٹی ہی صرف اس کو بھرے گی، قبر میں مرنے کے بعد ہی تمناؤں کا سلسلہ رکے گا. موت سے آگے تمنا اللہ کے رسول نے خط کھینچ کے بتایا. تو یہاں تمنائیں مٹتی نہیں ہیں، لیکن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، شہداء کے تعلق سے ہے، شہداء احد کو پوچھا اور جنتیوں سے پوچھے گا اللہ رب العالمین کہ تمہیں اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، کیا تو نے یہ اعلیٰ مقام نہیں دیا؟ اب ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. سنا آپ نے کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد کوئی تمنا، کوئی آرزو باقی ہی نہیں رہے گی. اس کے باوجود اللہ کہے گا کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس سے زیادہ بہتر نعمت تم کو نہ دوں. کہا اس سے بہتر نعمت باقی ہے؟ تو کہا کہے گا اللہ تعالیٰ احل لکم رضوانی فلا اسخط منکم بعد، او کما قال، کہ میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو مقرر کر دے رہا ہوں، طے کر رہا ہوں، اب آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. کہ جنتیوں کے لیے سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی اللہ کی رضوان، رضامندی. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹا کر ان کا دیدار کرے گا. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے خوبی ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی اور بدلہ ہے. وزیادہ، اور زیادہ بھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ الزیادہ الرؤیت النظر الی وجہ اللہ الکریم، یہ اللہ کریم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا اور اس کا شرف حاصل ہوگا. اور جنتیوں کو جتنی نعمتیں حاصل ہوگی ان سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں رؤیت کا. ادراک الگ ہے کہ نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی، لیکن دیدار ہوگا اہل جنت کا. اور کاش موقع ہوتا، علامہ ابن رجب نے لکھا کہ یہ اہل احسان کو ہوگا. احسان اللہ سے احسان یہ ہے کہ آپ عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو جب بندہ اس طرح کی عبادت دنیا میں کرتا تھا، اللہ کو یاد رکھتا تھا، مراقبہ کرتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیدار کرائے گا. اور کفار مشرکین جو گناہوں کی گندگی میں چھپ کر اللہ رب العالمین سے احسان نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اس کے حق کو نہیں پہچانتے، تو ان کے بارے میں کہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت کے دن وہ اپنے پروردگار سے آڑ میں ہوں گے، محجوب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ، میں جنت کی کچھ نعمتوں کو بیان کر کے نتیجے کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، کہ ہمیشہ کی جنت، عدن کا ترجمہ ہمیشہ کی بھی کرتے ہیں، کہ ہمیشہ کی جنت جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اہل جنت داخل ہوں گے مومنین. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن اور موتی. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں حریر، ریشم ہوگا، انتہائی اعلیٰ قسم کا ریشم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تم ریشم اور دیباج کو استعمال نہ کرو، نہ پہنو، اس لیے کہ اسے جو دنیا میں پہنے گا آخرت میں محروم رہے گا، جنت کی اس لباس سے محروم رہے گا. اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے جنتی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے
ساری حمد و تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے حزن و ملال کو دور کر دیا. یعنی جنت میں غم نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جنت میں حزن نہیں ہوگا. بعض سلف کا قول ہے یہاں ایک اور چیز کہ اگر دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے غم نہ ہو، کسی انسان کو دنیا کے اندر غم نہ ہو تو اسے فکر کرنی چاہیے. غم نہ ہونے کا غم ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی غم کیوں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنتی یہ کہیں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے ہمارے غم کو دور کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ جو جنت میں جائیں گے، دنیا میں ان کو غم تھا، غم رہے گا، پریشانی دقت آئے گی، ٹینشن رہے گا. اگر کسی کو غم نہیں ہے تو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کو دنیا میں غم نہیں ہے تو جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. کیونکہ جنتی یہ کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے. یہاں یہ کیوں کہا؟ جو جنتی کیوں کہیں گے یہ بات؟ اس لیے کہ بخشنے والا ہے. ہمارے اندر بہت سی غلطیاں تھی، گناہ تھے، اللہ غفور تھا اس لیے اس نے معاف کر دیا، تب ہم جنت میں جانے کے لائق بنے. اور شکور ہے، ہم نے تھوڑی سی محنت کی دنیا کے اندر، تھوڑی عبادت کی، چھوٹی سی قربانیاں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ اعلیٰ مقام دیا. یہ ایسی جنت جو ہمارے اعمال کا بدلہ تو نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. تو وہ غفور ہے، شکور ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، وہ کہیں گے ان ربنا لغفور شکیر الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہم کو ہمیشہ کے قیام کی جگہ پر لا چھوڑا، من فضل ہی، اپنے فضل و کرم سے. کوئی انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ اس میں ہم کو کوئی تکلیف، نہ تھکن آتی ہے، نہ خستگی، نہ باہر سے ہمارے بدن میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، نہ اندر سے کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے. جب تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی تو نیند کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اس لیے جنتیوں کو نیند کی بھی ضرورت نہیں. اور اس لیے بھی جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی کہ وہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. عربی میں بھائی ہے، اردو میں بہن ہے. اور جب جنتی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانے پہ چلے جائیں گے تو بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر دونوں کے بیچ میں ذبح کیا جائے گا. فرشتے کہیں گے اے جنتیوں دیکھو اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، موت کو موت آ رہی ہے. اور یہی بات جہنمیوں سے کہی جائے. یہ بات جنتیوں کے لیے خوشی کی ہوگی کہ اب یہ نعمت ختم ہونے والے نہیں جس میں ہم ہیں، اور جہنمیوں کے لیے حسرت و یاس کی ہوگی کہ اب یہ اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے، موت نہیں آ سکتی. تو نیند اور تھکن بھی نہیں آئے گی جنت میں. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اس کے فوراً بعد والذین کفروا، جہاں جنتیوں کا ذکر کیا، کافروں کا بھی. والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا، فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ ان کو موت آ جائے. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف اور کمی ہو جائے. دنیا کی طرح نہ سوچیں کہ جھیلتے جھیلتے مصیبت کو جھیلنے کی عادت پڑ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. لا یخفف عنہم من عذابها، اللہ نے فرمایا کہ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے اور انکار کرنے والے کو سزا دیتے ہیں. وہم یسترخون فیہا، اس جہنم میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اے پروردگار اس جہنم سے ہم کو نکال دے، اب ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، اچھا عمل کریں گے. قال اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا من تذکر، تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں سمجھنے والا، نصیحت لینے والا نصیحت لے سکتا تھا، سدھرنے والا سدھر سکتا تھا. یہ جو ہم کو عمر ملی ہے، یہ رمضان ملا ہے، یہ موقع ملا ہے، یہ ہمارے خلاف حجت ہے، یہ دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے. جہنم میں جہنمی جا کر یہ کہیں گے کہ پھر سے موقع دے دے. یہ اللہ نے دنیا میں ہم کو بتا دیا، وہ موقع ملنے والا نہیں ہے، ہم کو حاصل ہے. اس کی قدر کریں، ہاں اس کی قدر کرے کہ ہم وہاں جا کے یہ کہیں کہ ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے. یہی ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور اس کے لیے رمضان سے بہتر کوئی موقع ہے ہی نہیں. وجاءکم النذیر، اللہ نصیحت، اس عمر میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، قرآن آیا، رسول آئے، قرآن اور حدیث کے جاننے والے علماء آئے، انہوں نے یہ چیزیں سنائی تم کو، لیکن تم مذاق سمجھ رہے تھے. ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے اڑا دیا، اس کو ہلکے میں لے رہے ہو، دنیا کے چکر میں اسے فراموش کر رہے تھے. اب تم کو دوبارہ یہ چانس ملنا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ آگے کہے گا کہ وہم یسر کہ اب یہ آپ کو دائمی عذاب کے طور پر اس میں رہنا ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ جو ہے امن والی جگہ پر رہیں گے، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے.
ان میں سے ایک ایک چیز جو اللہ نے بیان کی ہے اس کی تفصیل آپ حدیث میں پڑھیں گے تو حیرت زدہ. سایہ کہا, فی ظلال و عیون ایک جگہ کہا سورہ مرسلات میں. ایک سایہ ایسا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کے آدمی چلے تو 70 سال تک کا فاصلہ طے کرے گا, اتنا بڑا سایہ. ہاں, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو باغات میں اور چشموں میں ہوں گے, یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, جس میں وہ سندس موٹے اور باریک جو ہے ریشم, اعلیٰ قسم کے ریشم کا لباس پہنے ہوں گے, متقابلین ایک دوسرے کے روبرو اور سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک ایسا ہی ہوگا, وزوجناہم بحور عین, اور ہم ان کی حوروں سے, بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے, حوروں سے, حور کہتے ہیں غزال چشم میں ہرن کی آنکھ جو کشادہ اور کالی ہوتی ہے ویسی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی, ان کو حور حورا سے کہتے ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہی انسان حیرت زدہ ہو جائے گا. ان کے خوبصورتی, جنت کی عورتوں کی خوبصورتی بتاتے ہوئے, حوروں اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں ہوں گی, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی گدی ایسی ہوگی پیروں کی, اور یہ گلا ایسا ہوگا جیسے ہم جس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ, ہاں شفاف اتنا کہ اندر جانے والی چیزیں نظر آئے گی, اور برا نہیں لگے گا, انتہائی پرکشش اور جاذب لگے گا. جنت کی عورتیں انتہائی خوبصورت ہوں گی. فیہا, سورہ رحمان نے کہا فیہا خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان, اس میں بہت نیک سیرت اور حسن و جمال کی اعلیٰ خوبصورت عورتیں ہوں گی. نیک سیرت بھی ہوں گی, نیک صورت بھی ہوں گی. خیرات اس کے اخلاق, کردار اور باطن کی اچھائی, اور حسان ظاہر میں خوبصورتی کی بات کی گئی ہے. پھر فبأی آلاء ربکما تکذبان کے بعد اللہ نے کہا حور مقصورات فی الخیام, یہ ایسی حوریں ہیں جو خیموں میں فروکش ہیں, ٹھہری ہوئی رہیں گی. ہاں, فبأی آلاء ربکما تکذبان, ہاں, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ان کو ان سے پہلے جو جنتی جائیں گے, جن کو وہ حوریں ملے گی, عورتیں ملے گی, اس سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے ان کو چھوا ہی نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری بیوی ہو وہ ہماری وفادار ہو, کوئی دیکھے بھی نہیں چھوئے بھی نہیں. جنتی ایسے ہی ہوں گے. یہاں حور مقصورات فی الخیام, خیام کہا. اب میں نے کہا ایک ایک چیز غور کیجئے. صحیح بخاری وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ جنت میں جنتی کے لیے ایک خیمہ ایک بڑے موتی کا ہوگا, ایک ہی موتی, کہیں کوئی جوڑ نہیں, کوئی توڑ نہیں, پورا صرف ایک موتی کا ایک محل, ایک خیمہ ہوگا. اس کی بلندی چھت جو ہے 60 گز سے ذراع سے کہیں زیادہ ہوگی. ہاں, اس کے الگ الگ حصے ہوں گے, ہر حصے میں جنتی کے لیے جنتی کی بیویاں ہوں گی, اور ایک حصہ ایک سیرہ دوسرے سیرے سے نظر نہیں آئے گا. یہ خیمے کی بات ہے. ہاں, کیا کیا بتائیں. اللہ رب العالمین, بخاری کی روایت ہے لقاب قوس فی الجنت کیا ہے خیر من الدنیا وما فیہا, کہ جنت کے اندر کا ایک کمان کی جو جگہ ہے دنیا اور دنیا کی موجود ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے بہتر ایک کمان کی جگہ. اسی طرح کہا عورت کے دوپٹے پر جو لکڑی ہوتی ہے دوپٹہ رکھنے کے لیے, سر پر رکھنے کے لیے, ایک روایت میں ہے, غالباً صحیح مسلم میں ہے, کہ وہ دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. ایک جگہ, ایک بالشت, ایک کمان کی جگہ. سوچئے کہ جنت کتنی قیمتی ہے, اللہ رب العالمین کا کتنا زبردست سامان ہے, اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ایمان, عمل صالح, صحیح عقیدہ, صحیح عمل, قربانیاں, اچھا اخلاق, اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. یہ جنت کی قیمت ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ, اس میں ہر طرح کے میوے کو انتہائی امن چین سے مانگتے رہیں گے, طلب کرتے رہیں گے. نہ یہ خوف ہوگا کہ پھل کا جو ہے اسٹاک ختم ہو جائے گا خوب کھائیں گے تو, نہ یہ ڈر ہوگا کہ اس میں کیمیکل ہے یا کوئی بیماری ہے زیادہ کھانے سے, یا جو بھی ہے زیادہ کھانے سے پریشانی ہوگی. کوئی ڈر خوف نہیں, کسی کی روک ٹوک نہیں. ہاں, ہر قسم کا پھل اور میوہ مانگتے جائیں گے, کھاتے جائیں گے. اللہ نے کہا اس میں ہر وہ چیز ہوگی وہ جو وہ چاہیں گے. ہاں, میں ایک جگہ کی اور آیت پڑھوں, دونوں طرح کا منظر سورۃ الحاقہ میں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, رہا وہ شخص جو میدان محشر میں جس کو اپنا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. کیا ہے, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ, تو وہ کہے گا ارے آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو. ہاں, انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ, مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے جب قیامت میں حساب و کتاب دیکھنا ہے. میں دنیا کے چکر میں نہیں تھا, میں شادی بیاہ میں اور اس معاملات میں دنیا نہیں دیکھتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے سامنے آنا ہے تو اس کی تیاری کرتا.
انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، لہذا وہ بڑی خوشی والی زندگی میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند بالا باغات میں ہوگا، باغ میں ہوگا، قطوفھا دانیہ، جس کے پھل بہت قریب ہوں گے۔ روایتوں میں ہے کہ بندہ اگر جنت میں لیٹا لیٹا چاہے گا کہ فلاں درخت کا پھل کھا لوں تو وہ خود قریب آ جائے گا، اسے لیٹا لیٹا توڑ لے گا، کھا لے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو، فراوانی سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے میں جو پچھلے دنوں تم کرتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہوگا کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کے بدلے میں بھی اللہ یہ کہے گا کہ جو اعمال کرتے تھے اس کے بدلے میں کھاؤ پیو۔ لیکن اگلا جملہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، رہا وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، مجھ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، مَا أَغْنَىٰ عَنِّی مَالِیہ، میرے مال نے مجھے کوئی کام فائدہ نہیں دیا، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں جو میرا دبدبہ تھا، قوت تھی، وہ سب ہلاک ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو، جکڑ لو، توق اور بیڑیاں پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں اسے ڈال دو، انہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی جو ہے 70 گز ہے، کون سا گز ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، انہ کیوں جہنم میں جائے گا وہ، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، باللہ وہ کیا ہے، باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ عقیدے کی بات کرو تو بولتا تھا کہ اختلافی بات کرتے ہو، اللہ نے جو اتارا، رسول نے جو اتارا اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ کیوں اس سب چیز میں پڑے، اللہ نے بلا وجہ اتارا ہے، اللہ نے جو اتارا آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، گیہوں چاول زیادہ اہم ہے، اس پر آپ جتنا وقت دیتے اتنا توحید سیکھنے کے لیے نہیں ہے، آخرت جاننے کے لیے نہیں ہے، تو وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا تھا، ایک اللہ کے حق کو نہیں جانتا اور بندوں کے حق کو۔ یہاں دیکھیے مسکین کو کھانا کھلانے کا ذکر کیا بندوں کے حق میں، مسکین کو کھانا کھلانا ایک ہے، ہم خود یہاں لا یحض یعنی کھانے پر ابھارتا نہیں، معاف کیجیے یہاں کہا لا یحض ابھارتا نہیں تھا، ایک ہے آپ خود کھانا کھلائیں، ایک ہے کہ آپ نہیں کھلا سکتے تو آپ لوگوں کو ابھاریں۔ انسان کی انتہائی خرابی یہ ہے کہ خود تو نہیں کرتا یا نہیں کر پا رہا ہے، دوسروں کو بھی نہیں بولتا کرو، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو تنقید کر رہا ہے، ارے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا مسجد میں آئے پھٹے حال ہیں، دیکھ نہیں گیا، تقریر کی نماز کے فوراً بعد انفاق اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی۔ ایک صحابی گئے گھر سے غلہ اٹھا کر اپنے کاندھے پر لاد کر لے آئے، ان کو دیکھ کر اور لوگ لانے لگے، 3 ڈھیر جمع ہو گیا۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور کہا کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ شروعات کرے گا اس کو کرنے کا خود کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایسے کتنے مقام آتے ہیں ہمارے یہاں کہ ابھارنا پڑتا ہے، مسجد کی تعمیر، مسجد کی ضروریات، ابھی ہمارے یہاں افطار کا پروگرام، ہمارے امام صاحبان اعلان کر رہے ہیں بار بار افطار کے لیے، یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ مسکین نہیں ہے، جی ہاں، افطار الصائمین، اطعام الصائمین کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، ایک روزے دار کو آپ نے افطار کرایا، ایک روزے دار روزے کا ثواب ملے گا، کوئی چھوٹی بات ہے۔ 30 روزہ ہم کو مل رہا ہے، فرض کیجئے آپ نے 30 روزے داروں کو افطار کرایا، کھانا کھلا دیا، 30 روزے کا ثواب مفت میں مل گیا، اگلے رمضان سے پہلے ہی ایک اور 30 کما لیا آپ نے، تو مبارک، قابل مبارکباد ہیں وہ جو افطار الصائمین اور اطعام الطاعمین میں حصہ لیتے ہیں، جس کی جیسی طاقت ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے جو اس میں پیچھے رہتے ہیں، ایسے موقعوں کو فراموش کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، گھڑی کی کانٹا بہت آگے بڑھ گیا، جنت کے مناظر اور نعمتوں کے سلسلے میں میرے ہاتھ میں بہت سی آیتیں ہیں، میں بعض کو ادھورا چھوڑ بیٹھا اور بعض کو چاہتا تھا کہ اس کو بھی سمیٹ لوں، لیکن ایسا لگتا ہے موقع نہیں ہے، کیونکہ ایک پہلو مجھے یہ پیش کرنا ہے کہ جنت اور جہنم کی ان باتوں کو سن کر، جان کر ہم بھی سنتے ہیں، ہاں، ہمارا رویہ یا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو مذاق میں ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے انکار تک کیا اور اسے مذاق میں پیش بھی کرتے ہیں، حوروں کا انتظار کرے کون حشر تک، مٹی کی بھی ملے تو روا ہے شباب میں، ہاں، یہ ملحدانہ شعر پڑھتے ہیں اس قسم کا، ہاں، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، مرزا غالب نے کہا، اس کو ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے کندھے پر صرف فرشتہ ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پیر بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی جہاں آپ نے برائی کی ہے، اچھائی کی ہے۔
ساری چیزیں گواہی دے گی، آپ کا اپنا بدن گواہی دے گا، چمڑیاں گواہی دے گی، قرآن کہتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی عذر نہیں چلے گا. جنت کی نعمتوں کا جو ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہاں کوئی گندگی، کوئی خرابی، مادی نعمتوں کے ساتھ معنوی نعمتیں ہوئی. ولو کیا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ہاں، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جنت میں اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان چھپائے گئے ہیں. ہاں، ظاہری طور پر ابھی میں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا. وہاں پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیثوں میں نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ ناک سے ریت نکلے گی، نہ بلغم نکلے گا. ہاں، پھر جو کھائے گا پیے گا وہ کیا ہوگا؟ مشک، پسینے کی شکل میں باہر نکلے گا. پسینہ بدبودار نہیں ہوگا بلکہ مشک کی طرح خوشبو دے گا. وہاں جنت کے محلوں کی دیواریں جو ہیں اینٹ جو ہے سونے کے، گارے جو ہے ہیرے جواہرات کے ہوں گے. ہاں، اس طرح کی تفصیلات حدیثوں میں، قرآن میں موجود ہیں. یہاں جھوٹی حدیثوں کی جو بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اور صحیح حدیثیں ہی کافی ہے. آپ غور کیجئے، اگر حقیقت میں ہم ایمان کے ساتھ ان آیتوں کو سنیں گے، پڑھیں گے، تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا. ہمارے اعمال میں اس کے حاصل کرنے کا کی لگن، رغبت اور قربانی دینے کا جذبہ ابھرے گا. چنانچہ ہم اس سلسلے میں صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، وہ ایمان لائے. کیسا جذبہ تھا؟ ہم نے آیت پڑھی، سابقوا الی مغفرہ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف سبقت کرو، بڑھو، لپکو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، ہاں، اور جس کی چوڑائی، اس جنت کی طرف لپکو، بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی طرح. کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. صحابہ کرام کیسا شوق رکھتے تھے اس کا، کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی بات، اتنی لمبی تقریر میں کر رہا ہوں، ہاں، کچھ لوگوں کو شکایت بھی ہو جائے گی وقت سے زیادہ. ہاں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک جملہ کہہ دیں، فلاں کام کرنے سے جنت ملتی ہے، بس یہ صحابہ کے لیے کافی. بیعت عقبہ میں لوگوں نے ڈرایا، رات کے مینا کی پہاڑی میں مکہ والوں سے چھپ کے، مدینہ کے لوگ جو عہد و پیمان کر رہے تھے اللہ کے رسول سے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم جان مال کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کریں گے. تو لوگوں نے خطرہ یاد دلایا کہ اگر تم انہیں لے جاؤ گے تو سارے عرب کی تلواریں تمہارے خلاف نکل جائے گی، سب دشمن بن جائیں گے، نپٹ پاؤ گے کہ نہیں. ایسی کئی باتیں آئیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو صحابہ نے، انصار نے پوچھا، انصار کی طرف سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ جب ہم یہ عہد و پیمان پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ تو کہا جنت. تو صحابہ نے کہا کہ درمیان سے عباس، اسد بن زرارہ، ہٹ جائیے. اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کے لیے تیار ہیں، جنت ملے گی تو ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو آیت ہم نے پڑھی، غزوہ بدر کی شروعات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ کہا کہ آگے بڑھ کے حملہ کرو، اور کئی جملوں کے بعد کہا کہ قوموا الی جنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف اٹھو، لپکو، جو جس کی چوڑائی پہنائی آسمان اور زمین کی طرح ہے. آپ کے بغل میں صحابی رسول عمیر ابن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ایسی جنت، اتنی بڑی جنت ہے کہ آسمان اور زمین کی طرح کشادگی ہے؟ کہا ہاں. کہا بخ بخ، جیسے ہم واہ واہ کہتے ہیں، وہ عربی میں کہا بخ بخ. تو اللہ کے رسول کہ ما یحملک علی قولک بخ بخ، کہ تم کو یہ بخ بخ کہنے پر کس چیز نے ابھارا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، بس میں یہ سوچنے لگا کہ کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو جنت میں جائیں گے؟ کہا تم انہی میں سے ہو. کہا اچھا. اپنے حقیبے سے جو جیب تھا، ایک پوٹلا تھا، اس میں سے کچھ کھجوریں نکالی، کھانے لگے. اور کھاتے ایک دو کھانے کے بعد کہا کہ اگر میں یہ اتنی ساری کھجوریں کھاتا رہ جاؤں تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی جنت میں جانے کے لیے. پھینکا، تلوار اٹھائی، دشمنوں کے بیچ گھس گئے، دیوانہ وار مقابلہ کیا، شہید ہو گئے. کہا اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ جنت میں جانا ہے تو پھر یہ لمبی زندگی کیوں جیے؟ یہ ہے جنت کا شوق. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر روما، جو ایک کنواں تھا اور ابھی بھی ہے، یہ ایک صحابی کا تھا، لوگوں کو پانی کی تکلیف تھی، وہ اس پانی کو سا کے اعتبار سے جو ہے اس کو لوگوں کو فراہم کر کے اپنا روزی روٹی چلاتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم یہ کنواں دے دو لوگوں کے بھلے کے لیے، اس کا پانی وقف کر دو، تو اس کے بدلے میں جنت میں چشمہ ملے گا. اللہ کے رسول اسی پر میرا گزارا ہے. حضرت عثمان نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس سے جا کے پہلے خریدا، قیمت دے کر اس سے خرید لیا وہ کنواں، اور پھر آ کے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے جو فلاں صاحب سے کہا تھا کہ اگر وہ وقف کر دے گا تو جنت میں چشمہ ملے گا، کیا میرے لیے بھی یہ ہے؟ کہا ہاں آپ تمہارے لیے بھی ہے. کہا میں نے خرید لیا ہے، میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، جنت میں چشمہ چاہیے مجھے، جنت چاہیے. ایک عورت، کالی عورت، حضرت ابن عباس کے شاگرد عطا بن ابی رباح،
موجود تھے. حضرت ابن عباس نے کیا کہا کہ کیا تمہیں کوئی جنتی عورت بتاؤں؟ ہاں ضرور بتائیے. کہا دیکھیے وہ جو کالی عورت جا رہی ہے نا یہ جنت میں جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میرے سامنے اس نے کہا, بخاری کی روایت ہے, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی آتی ہے, ہاں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور گر پڑتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے, کپڑا ہٹ جاتا ہے, اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے شفا دے دے, مجھے شفا دے دے اللہ رب العالمین. تو کہا ان شئت صبرت ولک الجنہ, اگر تو چاہے تو تو صبر کر لے تجھ کو جنت ملے گی, اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں ٹھیک ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, اگر جنت مل رہی ہے تو مجھے یہ تکلیف برداشت ہے, جنت کی دعا کر دیجئے, میں یہ تکلیف جھیل لوں گی, لیکن اتنی دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب مجھے مرگی آئے تو میرا سطر نہ کھلے, کپڑا نہ ہٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی. اللہ کے حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ جنت میں جانے والی خاتون ہے. اللہ کے لیے اس نے تکلیف کو ترجیح دی, گوارا کر لیا کہ اللہ کی جنت ملے گی. آپ دیکھیے صحابہ کرام میں غزوہ تبوک کا اعلان ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لمبا سفر ہے, سخت گرمی کا ماحول ہے اور بڑی شدید ضرورت ہے چندے کی, پیسوں کی. آج یہاں مسجد والے دین کے کاموں کے لیے ہم کرتے ہیں, یہاں ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے, شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے. ہاں, اور شوق کے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں کتنی مہنگی چیزیں ڈشز لوگ کھاتے ہیں بلا وجہ شوق میں. تو صحابہ کرام کا مزاج نیکیوں میں خرچ کرنے کا تھا. غزوہ تبوک کا اعلان ہوا, آپ نے بارہا سنا ہوگا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے اب کسی مسلمان کے لیے کہ کسی اپنا سارا مال خرچ کر کے ہاتھ پھیلاتا پھرے, لیکن اگر یقین ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا تو کر سکتا ہے. اہل علم نے لکھا کیوں کہ جب یہ اعلان ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق اپنے پورے گھر کا اثاثہ اٹھا لائے. حضرت عمر کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اس اعلان کو سننے کے بعد کہا, دل میں کہا کہ آج میں ابوبکر صدیق سے بازی لے جاؤں گا. اس کام میں دیکھیے وہ کس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں, نیکیوں میں. ہم دنیا میں کرتے ہیں, دنیا کے کاموں میں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا میں نے اپنے پورے گھر کے اثاثے کو آدھا بانٹا اور آدھا لے کے آ گیا, آدھا گھر چھوڑا. لیکن جب پہنچا تو دیکھا ابوبکر صدیق سارا سامان سمیٹ کر لایا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑا, تو کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. اللہ کے رسول پورا سامان لے آیا. اور کتنے صحابہ ہیں. حضرت عثمان نے اس موقع پر بھی پہلے 100 پھر 100 پھر 100 تقریباً 900 اونٹ دے دیے, 29.5 کلو چاندی دی, 100 گھوڑے, مازاد و سامان, دینار, کئی ہزار دینار, 1000 دینار دیا. دینار 7 دینار 7-8 دینار پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 1000 دینار دیا. اور یاد پڑتا ہے مجھے کہ تقریباً 5.5 کلو سونا دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی ایسا ہی دیا. عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,500 کلو کھجوریں دی. اس موقع پر اور دوسرے موقع پر جب ایسا ہوا تو جن صحابہ کے پاس نہیں تھا وہ پریشان تھے, کیا کریں. رات میں جا کے کھیت میں مزدوری کی, سینچائی کی, جو مزدوری ملی لا کے دے دیا. ایک صحابی کو 2 سا ملا, 1 سا دے دیا, 1 سا گھر لے گئے کھجور. منافقین نے مذاق اڑایا, ارے اس سے وہ قیصر و کسریٰ کا فلاں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں, ان کی 1 سا 2 سا کھجور کے کیا ہونے والا ہے. جو کم دیتا اس سے کہتے کیا ہونے والا, جو زیادہ دیتا اس کے بارے میں کہتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین, کل آپ نے سورہ توبہ میں سنا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں, طعن و تشنیع کرتے ہیں, کم دیا تو بھی, زیادہ دیا تو بھی. آج ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے, جو عمل نہیں کرتے, خود نہیں کرتے, وہ اعلان کرنے والوں کو بھی بولتے ہیں, خرچ کرنے والوں کو بھی بولتے ہیں. کوئی بھی نیکی کریں, تنقید کرنے والے قابل دانشور ہم کو یہاں مل جائیں گے. یہ منافقین کا شیوا ہے. مومن نیکی کے کام میں تعاون کرتا ہے, کوئی غلطی ہے اصلاح کرتا ہے, تنقید نہیں کرتا, روک ٹوک نہیں کرتا. تو صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا. عمیر ابن حمام کا قصہ آپ نے سنا. صحابہ کرام غریب صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. لمبی روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے جو اہل دثور اور اہل ثروت ہیں یہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں نیکیوں میں. کہا وہ کیسے؟ کہا جو ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ذکر و اذکار, تلاوت وہ سب کرتے ہیں, اور ان کو اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں, اس لیے ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں بھی کچھ بتائیے کہ ہم ان کے برابری کریں. کہا ٹھیک ہے, فرض نماز جب ختم ہونا تو 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو, یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, جو بھی ہے روایت میں. خوش ہو کے چلے گئے. چند دنوں کے بعد پھر آئے اللہ کے رسول, یہ مالدار لوگ بھی یہ عمل کرنے لگے. ہاں, ان کے پاس جو تھا ہم کو سبحان اللہ الحمدللہ آپ نے بتایا یہ کام, تو وہ بھی کرنے لگے, اب پھر آگے بڑھ رہے ہیں.
اللہ کے رسول نے ہنس کے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ کیسا مقابلہ آرائی کا جذبہ تھا، قربانیاں دینے کا جذبہ تھا۔ معاذ اور معوذ کا واقعہ جانتے ہیں، بدر میں عبد الرحمن بن عوف سے آگے پوچھتے ہیں چچا یہ بتائیے، کان میں آگے کہتا ہے ایک شخص، بخاری کی روایت ہے، کہ بتائیے ابو جہل کون ہے؟ ہاں، کہا بھتیجے تجھ کو اس سے کیا کام؟ کہا پھر دوسرا بھی آ کے کان میں پوچھتا ہے مجھے بتائیے کون ہے؟ کہا آپ لوگوں کو اس سے کیا کام ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی قسم نظر آ جائے تو یا تو وہ جیے گا یا میں۔ کہا بات چل ہی رہی تھی کہ سامنے سے گھوڑا دکھا، بتایا، اشارہ کیا، دونوں لپکے اور پھر تفصیل پڑھی آپ سیرت کی کتاب میں۔ ایک نے اس کے پیر پر وار کیا، وہ اس طرح جیسے کسی گٹھلی کو موسل سے مارا جائے اور وہ چھٹک کے اٹھتا ہے، اس طرح سے اس کی ٹانگ اڑ گئی، وہ گرا۔ دوسرے نے حملہ کیا، ان پر اکرمہ نے حملہ کیا، ابو جہل کے بیٹے نے، اس میں زخمی ہو گئے، اس میں وہ ایک تو وہی شہید ہوئے، ایک معاذ تھے جن کا ایک ہاتھ لٹک گیا، بیچ میں آ رہا تھا، اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ کو توڑ کر اس ہاتھ سے دوسروں کو مارا، اور حضرت عثمان کے زمانے تک زندہ رہے۔ ہاں، یہ مقابلہ، میں ماروں گا ابو جہل کو، وہ کہا میں ماروں گا ابو جہل کو۔ حضرت رافع اور سمرہ بن جندب، دو بچے تھے، کم عمر تھے، ایک کو لوٹایا اور ایک کو رکھا اللہ کے رسول نے غزوہ احد میں غالباً، تو کہا کہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں، اگر آپ میری کشتی کرائیں تو میں تو اس کو پچھاڑ دوں گا۔ کہا اچھا، کشتی کرائی، حضرت رافع نے واقعی حضرت سمرہ کو پچھاڑ دیا، جبکہ اللہ کے رسول نے ان کو لیا تھا، ان کو چھوڑا تھا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا مہینے بھر کے محاصرے کے بعد کہ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ رب العالمین، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن صبح صبح لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں چلے آئے، جھنڈا مجھے مل جائے شاید۔ آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، بلاؤ۔ انہیں جھنڈا دیا گیا، اللہ کے رسول نے، ٹائم نہیں ہے، زیادہ ہو گیا، اس لیے میں اس واقعے کا آخری حصہ نہیں نقل کر رہا ہوں، ان کو جھنڈا دیا، ان کا آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی اور پھر فتح ملی۔ ہاں، ایک آخری واقعہ کہ خیبر کے مقام پر یہ واقعہ ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت جائیں گے۔ صحابہ نے بحث کی، بعد میں آپ نے فرمایا یہ اس امت کی بھی فضیلت ہے، بعض نبی ایسے ہوں گے جو اکیلے قیامت کے دن آئیں گے، بعض کے ساتھ 2-4 ہوں گے، بعض کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی تعداد ہوگی، اور سب سے بڑی تعداد جناب محمد اس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں امت محمدیہ کے لوگ، اور اس میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ اس میں بحث کرنے لگے۔ آپ نے بعد میں بتایا کہ یہ وہ ہوں گے جو پھونک جھاڑ، جو کیا ہے، الذین لا یکتوون، کیا ہے، الذین لا یسترقون، جو رقیہ نہیں کرواتے۔ رقیہ کروانا اور رقیہ کرنا، دوسروں سے کروانا فضیلت کی چیز نہیں ہے، جائز ہے، فضیلت کی چیز نہیں ہے، جائز ہے قرآن و حدیث سے۔ ہاں، جادو ٹونا قرآن حدیث کے خلاف نہیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو پیشہ اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن حدیث سے، لیکن قرآن حدیث پہ قائم وائم نہیں رہتے۔ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو رقیہ نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے، دغواتے نہیں ہیں، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون۔ جب یہ سنا تو حضرت عکاشہ بن محصن نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے انہی لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تو انہی میں سے ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ ہاں، یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ جو اعلیٰ مقام یا جنت میں داخلہ ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اور ہم بڑی دولت، بڑی چیزیں، بڑی قربانیاں دیں تبھی ہوگا۔ آپ کا دل اور جذبہ کیا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے، اگر وہ خالص ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، تو چھوٹا سا عمل بھی جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر ایک واقعہ حضرت بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک عورت میرے گھر پر آئی، دستک دی، اس کی 2 بچیاں تھیں اس کی گود میں، بھوکے تھے تینوں کے تینوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں۔ کہا گھر میں صرف 3 کھجور تھی، ہم میں کوئی اتنا غریب آج ہے کیا؟ لیکن وہ 3 بھی تھی، تینوں دے دی، ہم دیں گے کیا کہ اتنا ہی بچا ہے، اب اپنے گھر میں رکھیں۔ دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 3 کھجوریں دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور دونوں بچیوں کو دی اور ایک اپنے پاس رکھی۔ وہ اپنی کھجور توڑ رہی تھی کہ کھانے کے لیے، کہ اتنی دیر میں دونوں بچیوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، اور کھانے کے بعد دونوں نے پھر ہاتھ بڑھا دیا کہ جو کھجور ماں کی ہاتھ میں ہے وہ پھر سے دے دے۔ کہا اس عورت نے دیکھا تو وہ آدھا ٹکڑا دونوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا اور چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے اس کی یہ بات بڑی عجیب اور اچھی لگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کا یہ عمل بتایا. آپ نے سننے کے بعد کہا کہ اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا یا جنت میں داخل کر دیا. دونوں جملہ ہے حدیث میں کہ جہنم سے آزاد کر دیا یا جنت میں داخل کر دیا. ایک کھجور اس عورت نے خرچ کی تھی اپنی بچیوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اور وہ کھجور بھی خود سے کمائی ہوئی نہیں تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی تھی. آپ کسی سے لے کے کسی کو دے رہے ہیں، لیکن آپ کا جذبہ کیا ہے کہ آپ کی بھوک تھی، ضرورت تھی، اپنی ضرورت پر بچیوں کی ضرورت کو ترجیح دی. ایک فاجرہ زانیہ عورت، وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں بخاری مسلم کا، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین نے اس نیک عمل کے عوض میں اسے بخش دیا. ایسے ایک آدمی نے اپنے موزے میں پانی بھر کے پیاسے کتے کو پانی پلایا. صحابہ نے پوچھا کہ کیا پانی پلانے میں، کتے کو پانی پلانے میں بھی اجر و ثواب ہے؟ کہا کہ ہر تر جو جگر رکھنے والا یعنی زندہ جان والا کوئی جانور اگر ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کا بدلہ اچھا اور جنت ملے گی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں. انشاءاللہ آئندہ یا کسی موقع پر اللہ کے راستے میں انفاق والی بات کریں گے کہ کیسے کیسے صحابہ کرام کا مزاج تھا، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ترجیح دینا، اور نیکی کا خرچ کرنے کا موقع ملا ہے تو اس کو فراموش نہیں کرنا. رمضان سے بہتر اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور حضرت ابن عباس نے کہا بخاری کی روایت میں، رمضان میں آپ کی سخاوت شباب پر ہوتی. انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے یا کسی اور موقع پر بات کروں گا. رمضان المبارک، یہ جنت جہنم کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا، اسے پڑھیے، ایمان کی اور یقین کی نگاہ سے دیکھ کر پڑھیے. ہاں، آنسو جاری ہوں گے، شوق پیدا ہوگا، اور رمضان کے ایک ایک لمحے کی قیمت ہم جانیں گے کہ کسی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اسٹیج سجا کر دے دیا. امت محمدیہ کو کسی اور کو نہیں ملا یہ رمضان، یہ لیلۃ القدر، یہ آخری اشرا. ہاں، اسٹیج سجا کے دے دیا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ہر روز فرشتہ آواز لگاتا ہے، نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے رک جا. اور دوسری حدیثوں میں کہ ہر روز اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے بڑی تعداد میں. اور حدیث آپ نے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے دور ہو وہ شخص جو ایسا ہے ماں باپ کو پالے اور ان کی دعا نہ پائے، جنت کو حلال نہ کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم نہ کہے. اور ایک وہ آدمی جو رمضان المبارک پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے. سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار نے بد دعا دی کہ اس کو اللہ رب العالمین رحمت سے دور کرے جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے. اور نبیوں کے سردار نے کہا آمین. کیوں؟ کہ رمضان میں اللہ رب العالمین ہم کو پورا اسٹیج تیار کر کے دے رہا ہے. شیطان کا اثر کم ہو گیا، شیطان کو قید میں ڈال دیا گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند ہو گئے، نیکیوں کا درجہ بڑھ گیا، عمرہ کرنے سے حج کا ثواب مل رہا ہے. ایک روزے دار کو افطار کرایا آپ نے، کھجور 2 کھجور سے کھانا کھلا دیا، ایک پورے روزے کا اجر و ثواب مل گیا. کتنا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم عام ہو چکا ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی اپنے آپ کو نہ بخشوائے، توبہ نہ کر لے، سدھر نہ جائے، تو پھر کون سا موقع آئے گا؟ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ کرے جو رمضان پا کر بھی محروم رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی جہنم کے فہرست سے آزادی عطا فرمائے اور جنت کے مستحقین میں شامل کرے. ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے. ہر قسم کے عذاب سے، وہ قبر کا عذاب ہو، آخرت کا عذاب ہو، اور اس سے پہلے دنیا کا عذاب ہو، پروردگار ان سارے عذابوں سے، سارے فتنوں سے ہمیں سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر.